اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہماری گفتگو کا عنوان فلسفہ بعثت انبیاء، تو آج آپ کی خدمت میں انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کے اہداف و مقاصد میں سے ایک مہم اور اہم ترین مقصد آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسان فطرتاً عدالت کی جستجو میں ہوتا ہے، یعنی عدالت انسان کی فطری ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ ہر انسان کسی بھی طبقے فکر سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی اجتماعی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر انسان زمانے سے بالا تر ہو کر، مکان کی قیود و حدود سے بالا تر ہو کر ہمیشہ اور ہر انسان کہتا ہے ہمیں عدالت کی ضرورت ہے۔ بس عدالت انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے عدالت کو اجرا کرنے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے، خود عدالت کے معیار و ملاک بیان کرنے کے لیے ہمیں اصول و قواعد کی ضرورت ہے۔ لذا پروردگار عالم کی جانب سے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ ان کی بعثت کے ذریعے سے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے انسانی معاشرے میں، انسانی سوسائٹی میں، انسانی اجتماع میں انسان کی ایسی ضرورت جو اس کی فطری ضرورت ہے، اس ضرورت کو انبیاء کے ذریعے سے عملی جامہ پہنا سکیں۔ جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ بے شک ہم نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، بالبینات، روشن اور آشکار نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم خالی ہاتھ نہیں بلکہ کتاب بھی نازل کی، والمیزان، معیار و ملاک بھی، یعنی عدالت برپا کرنے کے معیار و ملاک بھی ان کے ساتھ نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ خود، کیونکہ عدالت ان کی فطری ضرورت ہے، اجتماعی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، تو انبیاء علیہم السلام کی کتاب اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو بینات ہے اور انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ جو میزان و ملاک ہے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے، ان سے فائدہ لیتے ہوئے، لیقوم الناس بالقسط، خود لوگ عدالت کو عملی جامہ پہنائیں۔ بس ناظرین گرامی قدر، یہاں ایک احتمال میزان سے مراد یہ ہے خود انبیاء کی سیرت ہے۔ انبیاء کی معصومانہ سیرت ہمارے لیے دقیق اور لطیف
اور ظریف قسم کے ملاک و معیار بن سکتی ہے۔ خب یہ تھوڑی سی عدالت کی وضاحت تھی۔ عدالت کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی روایات اور آیات میں فراوان آپ کو مطالب ملیں گے۔ بالعدل قامت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بقا، زمین و آسمان کا قیام بالعدل، عدالت پہ استوار ہے۔ العدل اساس بہ قوام العالم، اصلاً اس عالم کا قوام، اس عالم کا بقا، اس عالم کا وجود عدالت پہ استوار ہے۔ اب عدالت کیا ہوتی ہے؟ عدالت کے بارے میں دو تعریف ہے۔ وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اپنی مناسب جگہ پہ رکھنا، یا اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اپنا حق دینا۔ دیکھیں ناظرین اکرام قدر، ہر انسان عدالت کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا۔ ظالم ترین انسان بھی، جابر ترین انسان بھی اپنے آپ کو عادل کہتا ہے اور اپنے کام کو عادلانہ کہتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ عدالت کی اس تعریف کو آپ ذہن میں رکھیں، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو حق دینا۔ حقدار کو حق دینا یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس حق کی شناخت بھی ہو اور حقدار کون ہے یہ بھی معلوم ہو۔ اگر حق کی شناخت نہیں ہے، حقدار کون ہے معلوم نہیں ہے، تو آپ عدالت برپا نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال آپ کے قاضی کی مثال دے دیں۔ جب تک قاضی کے سامنے حق اور باطل کے تشخیص کا کوئی معیار نہ ہو، تو اگرچہ یہ قاضی، اگرچہ یہ جج صبح و شام عدالت ہونی چاہیے، عدالت ہونی چاہیے نعرہ لگاتے رہے، لیکن اس کے پاس حق و باطل، ذی حق، حقدار اور غیر حقدار کی تشخیص اور تمیز اور جدا کرنے کا اس کے پاس معیار و ملاک نہیں ہوگا، وہ حقدار کو حق نہیں دے سکتا ہے۔ لذا عدالت برپا کرنے کے لیے بھی علم و آگاہی کا ہونا ضروری ہے۔ کون حقدار ہے، کون حقدار نہیں ہے، کیوں حقدار ہے، کیوں حقدار نہیں ہے، تو قانون ہی بتائے گا ہمارے لیے حقدار کون ہے، ناحق کون ہے، یہ حقدار کیوں ہے، وہ حقدار کیوں نہیں ہے، قانون بتائے گا۔ اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ واضح کیا ہے، قانون، بہترین قانون صرف اور صرف انسان کی منفعت میں، انسان کی فلاح میں جو قانون ہوتا ہے وہ الہی قانون ہی ہوتا ہے۔ بس عدالت کا اجرا کرنے کے لیے، عدالت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں قوانین کی ضرورت ہے، وہ قوانین الہی ہو، وہ الہی قوانین انبیاء علیہم السلام لے کے آئیں گے۔ اور خصوصاً عدالت چاہے اقتصادی پہلو میں ہو یا سیاسی پہلو میں ہو یا اجتماعی پہلو میں ہو، انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں عدالت برپا کرنا ضروری ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہاں پہ عدالت کو ہم مساوات سے معنی کرتے ہیں۔ عدالت کہ مساوات سے کیا مطلب؟ تو مساوات کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے مساوات یعنی بشر کے تمام افراد ہر حالت میں اور ہر میدان میں ہمیشہ اور ہمیشہ برابر ہو۔ مساوات یعنی برابری۔ اگر یہ معنی کریں عدالت کا تو اس صورت میں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ ایک پہلی دلیل، یہ اصلاً امکان نہیں ہے، کیونکہ بشر کی طبعی صلاحیتیں، اس کے رجحانات، اس کے میلانات مختلف ہیں۔
اس اختلاف کے باوجود آپ سب کے سب کو برابر کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ثانیاً یہ ایک قسم کا ظلم ہے۔ وہ کس طرح سے؟ مثلا آپ کو ایک مثال، مثلا آپ کے گھر میں دو بچے ہیں، ایک بچہ چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے، جوان ہے۔ اب آپ یہ کہیں میں عادلانہ، عدالت سے مراد وہی مساوات، ان دونوں کے درمیان مساوات کا قائل ہوں اور دونوں کو ایک ایک روٹی دے دے تو کیا ہوگا؟ وہ حالانکہ چھوٹے بچے کے لیے آدھی روٹی کافی تھی، بڑے کے لیے 2 کی ضرورت تھی، بس مساوات کر کے یہاں پہ بڑے کے حق میں جفا کی ہے، ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، اور چھوٹے حق کے حق میں اسراف کیا ہے۔ بس ہر صورت میں مساوات برابر ہونا چاہیے کہنا یہ صحیح نہیں ہے، ظلم ہے، جبر ہے اور ناانصافی ہے، اور اس سے انسان کا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر مساوات سے مراد آپ کی یہ ہو استحقاق کے مطابق دیا جائے، اگر استحقاق کے مطابق دیا جائے تو یہی عدالت کا لازمہ ہے اور درست ہے، کوئی اشکال نہیں۔ جی، عدالت اگر مساوات اس معنی میں ہو کہ استحقاق کے بنا پر اس کو دیا جائے تو یہی عدالت کا لازمہ ہے۔ لیکن ہاں، تبعیض نہیں ہونی چاہیے، لیکن تبعیض ہوتی کب؟ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تبعیض وہاں پہ ہوتی ہے جہاں موضوع ایک ہو، حکم مختلف بیان کریں، تو اس صورت میں تبعیض ہوتی ہے، لیکن خود موضوع مختلف ہو تو حکم کا مختلف ہونا طبیعی ہے۔ نہ فقط تبعیض نہیں ہے بلکہ عادلانہ ہے۔ ابھی دنیا میں مختلف نعروں کی شکل میں آپ کو عجیب غریب قسم کی چیزیں دیکھنے میں ملے گی۔ مثلا انسان سب کے سب برابر ہیں، مرد و زن سب کے سب برابر ہیں، ہاں انسانیت کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن 100% برابر ہے کہنا یہ دونوں کے حق میں ظلم ہے، دونوں کے حقوق کی تضییع کا باعث ہے۔ وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، آپ روحانی اور نفسیاتی فرق کو چھوڑیں، جسمانی اعتبار سے آپ دیکھیں، ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں۔ ظاہری اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے۔ اختلاف کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، بس ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، فزیکی اعتبار سے جب اختلاف ہے تو اسی اختلاف کے حساب سے اس کے حقوق، اس کے استحقاقات، اس کی تکالیف اور اس کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہونی چاہیے۔ ایک انسان 9 مہینہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، دوسرا جس کے پیٹ میں کبھی بچہ ہوتا ہی نہیں، آیا دونوں برابر ہے؟ ایک انسان جو بچے کو 2 سال دودھ پلاتا ہے لیکن دوسرا انسان کچھ ایسا نہیں کرتا، آیا دونوں برابر ہے؟ ایک انسان جو نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، دوسرا ایسا نہیں ہے، آیا دونوں برابر ہے؟ حاشا وکلا، برابر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہر ایک کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ اب اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کے لیے شناخت کی ضرورت ہے۔ ابھی دنیا میں مصیبت یہی ہے، حقوق بشر، انسانی حقوق کی باتیں تو سبھی کرتے ہیں، ہیومن رائٹس سبھی کہتے ہیں،
لیکن بشر ہے کیا؟ حقوق کی تعیین کرنے کے لیے ذی حق کی شناخت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو اس کی شناخت نہیں ہوگی، آگاہی نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، اس کے حق کی تعیین بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ٹی وی ہے، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو یہ ٹی وی ہے اور کس کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے، کیوں گھر میں رکھا جاتا ہے، بس جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا اس کو کہاں پہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے، بات کی بات ہے، پہلے یہ خود کیا ہے معلوم ہوگا۔ تو ابھی ہیومن رائٹس میں، حقوق بشر میں بھی یہی مشکل ہے۔ یہ بشر خود کیا ہے، یہ انسان خود کیا ہے، بشر کو معلوم نہیں، مجہول ہے۔ جیسے الیکسس کارل نے جو کتاب لکھی ہے انسان موجود ناشناختہ، انسان نے بہت ساری چیزوں سے جہالت کے پردے اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن خود انسان مجہول ہے۔ جب مجہول ہے تو خود کے حقوق کی تعیین بھی نہیں کر سکتا، لذا انبیاء علیہم السلام اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے اور پروردگار عالم کی وحی کے ذریعے انسان کی شناخت اور انسان کی معرفت اور انسان کی پہچان کے ساتھ ساتھ انسان کے حقوق کی تعیین بھی کرتے ہیں۔ آپ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور انبیاء علیہم السلام کے مدرسے میں تربیت یافتہ افراد کی عدالت کا ذرا دیکھیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے سائے میں پرورش پایا ہے، تربیت یافتہ ہے۔ عدالت کے بارے میں فرماتے ہیں لو اعطیت اقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت۔ اگر مجالی کو اقالیم سبعہ، 7 اقلیم اور بما تحت افلاکہا، اس نیلے آسمان کے نیچے جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو مجھے دے دیں، کیا کرنے کے لیے؟ ظلم و ناانصافی کرنے کے لیے، خون بہانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے، قتل و غارت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان اعصی اللہ فی نملۃ، ایک چونٹی کے منہ سے، اس کے منہ میں جو چھلکا ہے اس چھلکے کو ظالمانہ اور جابرانہ طور پر چھیننے کے لیے مجھے دیا جائے، ما فعلت، میں نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدالتہ، عدالت کی شدت کی وجہ سے علی کو قتل کیا گیا۔ خلاصہ کلام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا اگر ہم خلاصہ اور نچوڑ پیش کرنا چاہیں تو نچوڑ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پہ ظلم کرو، نہ کسی کا ظلم برداشت کرو۔ بس انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی سراسر عدالت کو عملی کرنے اور ظلم و بربریت کی نفی اور خاتمہ کرنے کے لیے ان کی زندگی گزر گئی ہے۔ تو آج اس پرآشوب زمانے میں بھی ہم اگر انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اہداف کو سمجھتے ہوئے ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہماری معاشرے میں بھی ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا، عدل و عدالت کا دور دورہ ہوگا۔ پروردگارہ تیری عدالت کا واسطہ، پروردگارہ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔